فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین، یقیناً صرف مومن تو وہ لوگ ہیں آمنوا باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ورسول ہی، اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کسی اکٹھے کر دینے والے معاملے پر، لم يذهبوا، تو نہیں وہ جاتے، حتیٰ يستأذنوه، یہاں تک کہ وہ اس سے اجازت لے لیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستأذنونک، جو آپ سے اجازت لے لیتے ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فإذا استأذنوک، پس جب وہ آپ سے اجازت مانگیں، لبعض شأنہم، اپنے بعض حاجات یا کاموں کی وجہ سے، فأذن لمن شئت منہم، تو بس آپ اجازت دیں جس کو آپ چاہیں ان میں سے، واستغفر لهم اللہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہیے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ تم بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، بینکم، آپس میں، کا دعاء بعضکم بعضا، جس طرح تمہارا بعض ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، جو اوٹ لے کے نکل جاتے ہیں، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، پر ضرور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں اس کے امر کی، ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کوئی آزمائش نہ آ لے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب آ پہنچے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو کہ بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً وہ جانتا ہے جس حالت پر بھی تم ہو۔ ویوم یرجعون الیہ، اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، فینبئہم، پھر وہ انہیں خبر دے گا، بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے ہیں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں اہل ایمان کا ایک اور وصف ذکر کیا گیا، اور منافقوں کی جو ایک ترکیب ہوا کرتی تھی اس کو کچھ یوں بیان کیا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص کام کے لیے لوگوں کو جمع کرتے اور آپ وہاں اپنے جو معاملات ہوتے تھے حکم جاری فرما رہے ہوتے تھے، اصلاح کر رہے ہوتے تھے، تو اہل نفاق جو تھے وہ اوٹ لے کر چھپ کر، بعض اوقات کپڑوں کی، بعض اوقات جو ساتھ میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کی، وہ نکل جاتے تھے تاکہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ڈال دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما، یہ کلمہ حصر ہے، یقیناً پہچاننا ہے نا تم نے، تو صرف مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ کسی اکٹھے کرنے والے معاملے پر ہوتے ہیں تو بغیر اجازت کے واپس نہیں جاتے۔ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر صرف زبانی قولی نہیں ہوتا، بلکہ اصل ایمان اس کو کہا گیا ہے کہ جو اعمال بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق ہوں، وگرنہ کہنے کو تو وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی یا آپ کا حکم آتا تھا تو اس سے بچنے کی، نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے، کہیں ہمیں یہ نہ کام کرنا پڑ جائے۔ اور یاد رکھیں جب یہ ہوگا نا ایڈا بڑا کام ہے، یہ مجھے کرنا پڑے گا، اس سے کسی طرح بچ جاؤں، اس سے کسی طرح بچ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، اور اگر نیکی کر بھی رہے نا تو اس کی لذت و طمانینت سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ یاد رکھیں نیکی کرنے سے ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول پہ احسان تھوڑی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں تو ہم اپنے لیے آخرت کی بہتری کا سامان کر رہے ہیں نا، تو اگر وہ ہم نہیں کر رہے تو نقصان تو اپنا کر رہے ہیں۔ اس لیے نیکی سے پیچھے ہٹنے کی اور نیکی کو دور کرنے کے ایسے بہانے یا عذر نہیں تراشنے چاہیے، بلکہ نیکی کرنے کے موقع اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ بغیر اجازت کے جب یہ نکل جاتے ہیں نا، ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اور کچھ لوگ ہیں کام کاج ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجلس اور محفل کا ادب ہے اس کو تو خاص اس کا خیال رکھا جائے نا۔ تو فرمایا کہ جو آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ آپ سے اجازت لیں اپنے بعض معاملات کی وجہ سے، کام و کاج کی وجہ سے، فأذن لمن شئت منہم، جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں، واستغفر لهم اللہ، اور پھر ان کے لیے کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی مانگتے رہیں۔ ٹھیک ہے، آج یہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے حسد عام ہو گیا ہے، غیبتیں عام ہو گئی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں نہیں کرتے،
ایک دوسرے کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ اس آیت کی روشنی میں امام کو اپنے مقتدیوں کے لیے، خطیب کو اپنے جو پیچھے نماز جمعہ یا اس کے پیچھے اس کی اقتداء کرنے والے ہیں ان کے لیے، اور جو گھر کا بڑا سربراہ ہے اپنے گھر والوں کے لیے اس کو کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور آگے سورہ فرقان میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کا ایک وصف یہ ذکر کیا ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ ساری چیزیں اس چیز کے اندر ہے کہ جب یہ چیز ہوگی نا، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو پھر حسد یہ کم ہوتا جائے گا، غیبتیں کم ہوتی جائیں گی، پھر یہ نظریہ ہوگا کہ اللہ اس کو ہدایت دے، ابھی کوئی مسئلہ گڑبڑ ہوا پڑا ہے یا اس پر شیطان کا تسلط ہے۔ اور جب ایسی چیز نہیں ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے اس سے یہ غلطی ہو گئی، اس نے یہ غلطی کی ہے، کیوں کی ہے، اس نے جان بوجھ کے کی ہوگی، طرح طرح کے وسوسے اور ظن سو، برے گمان کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ جب اس کے لیے دعا کریں گے تو ان ساری چیزوں سے ہم اپنے لیے بھی بچ جائیں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے قبول ہو نہ ہو، لیکن فرشتہ اس کے حق میں آمین کہہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو، جس نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے، مانگا ہے، اس شخص کو بھی وہ چیز عطا کر دو۔ تو یہ ایک بہترین آفر ہے، اس سے ہم اپنے ایمان کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور آگے ایک بطور تعدیم ایک اور چیز ذکر کی گئی، منافقین اس کا خیال نہیں رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح بلاتے جس طرح ایک دوسرے کو آواز دینی، جس طرح سورہ آگے حجرات میں بھی آئے گی، وہاں تو منافقین کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ تھے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو ابھی علم نہیں تھا کہ ہم نے بات چیت کیسے کرنی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی روک دیا۔ چہ جائے کہ ایک شخص جس کو پتہ ہو وہ جان بوجھ کے ایسے کرے گا تو اس پہ تو غصہ آتا ہے نا، تو یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ تم رسول کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے، یعنی ایک دوسرے کو بلانے کے سب سے پہلے نام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ نام لے کے نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے جب بھی خطاب قرآن پاک میں کیا تو نام نہیں لیا۔ 4 دفعہ قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کا نام آیا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی وہاں خطاب کا ذکر نہیں ہے، بلکہ خبر دی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وما محمد الا رسول، اس طرح کی بات کی گئی ہے جس طرح کہ یا ایھا النبی کہا گیا، یا ایھا المزمل، جب بھی خطاب کیا گیا تو آپ کی کنیت کے ساتھ کیا گیا، اور عرب کے اندر اسی کو تکریم سمجھتے ہیں کہ نام کی بجائے اس کی کنیت سے اس کو پکارا جائے۔ اس لیے بریلوی عالم ہے، انہوں نے جلال حق لکھی ہے، مفتی احمد یار نعیمی، وہ بھی کہتے ہیں کہ یا محمد کہنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ گستاخی ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ تم باپ ہے نا، باپ کا نام لے کے اس کو یا احمد یا فلاں نہیں کہتے، بلکہ اس کو ابو جی کہتے ہو، اور رسول اللہ کے لیے وہی نام استعمال کرتے ہو جس طرح تم ایک دوسرے کے یعنی کسی چھوٹے بڑے کو بلا رہے ہوتے ہو، تو ایسے نہیں کرنا۔ ایک چیز یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ دور سے آواز نہیں دینی، جس کا ذکر آگے سورہ حجرات میں آئے گا، اور تیسرا وہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو بلاتے پکارتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے اندر الفاظ بھی ویسے ہوں، آواز بھی ویسی ہو، اور لہجہ بھی اس کے اندر بھی عزت و تکریم والا معاملہ ہو۔ تو فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اب منافقین کیا کرتے تھے، بسا اوقات کپڑوں کی اوٹ لے کے، بسا اوقات کسی کے پیچھے ہوتے ایسا پیچھے ہوتے نا، تو دروازوں سے نکل جاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ تو فرمایا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کریں، کس چیز سے، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے، یا یہ ہے کہ وہ عذاب علیم کا شکار ہو جائیں۔ فسرین نے یہاں لکھا ہے تصیبہم فتنہ سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، ادنا سی چیزیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان نیکی سے محروم کر دیا جائے۔ ایک اس نے وہاں بیٹھ کے کوئی نیکی کرنی تھی، اب اس کی حرکت کی وجہ سے وہ نیکی سے محروم ہو گیا، تو یہ چھوٹا فتنہ تو نہیں ہے نا، شیطان تو اپنا کام کر گیا نا، اس کی تو بات مان لی اس نے، نیکی سے محروم ہو گیا اور یہی کام وہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی فتنہ ہے۔ اور دنیاوی اور بھی فتنے ہو سکتے ہیں، اور یصیبہم عذاب علیم کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اور کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ دونوں کے ساتھ ہیں، لیکن اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، دنیا میں فتنہ عذاب علیم دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں، یا ان میں سے بعض ہو سکتی ہیں، اور آخرت میں بھی اسی طرح ہو سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب سنت کا علم ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا، آپ کا یہ عمل تھا، تو اسی کے مطابق ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی توجیحات، جی یوں تھا، ایسے تھا، ویسے تھا، ایسے تھا۔ صحابہ کرام یہ سوال کرتے ہی نہیں تھے، یہ کیوں ایسے نہیں کرتے تھے۔ اب تبرک کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کتابیں تک لکھ دی ہیں کہ یہ جی وہ نبی علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تھے تو بھائی صحابہ کرام کا یہ نظریہ، وہ نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے کیسے تھے، اسی طرح کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک یہ حدیث سن لیں، تفصیل کا وقت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور جوتیوں سمیت نماز پڑھا رہے ہیں، تو دوران نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتیاں اتار کے سائڈ پہ رکھ دی،
تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے فَأَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، تو صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام کو دیکھا نا کہ آپ نے جوتی اتار کے رکھ دی ہے، یعنی چلو نماز پڑھ لی ہے، بعد پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں نکالی جوتی اتاری تھی، تو ایسے ویسے جس طرح کے ہمارے معاملات ہیں، تو فوراً دیکھا رسول اللہ نے جوتیاں اتار دی ہیں تو صحابہ نے بھی جوتیاں اتار کے سائڈ پہ رکھ دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ نے یہ جوتیاں کیوں اتاری؟ تو فرمایا ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے اسی طرح کر لیا۔ یہ اطاعت اور یہ فرما برداری، یہ نہیں کہ حدیث مل جائے، سارا کچھ مل جائے اور اس کے باوجود بندہ چون چنانچے اگرچہ مگرچہ ادھر ادھر دائیں بائیں اس کو دیکھتا رہے، تو اس شخص کو یہ آیت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا عمل آنے کے باوجود اگر کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ شخص فتنے کا شکار ہوگا یا دردناک سزا اس کو پانا پڑے گی۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سب کچھ یہ زمین و آسمان میں، یہ بار بار کہا گیا ہے، یہ یعنی کثرت کے ساتھ جو لفظ کی آیات دہرائی گئی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی مت یہ سمجھ لینا کہ یہ ہے فلاں ہے میرے پاس یہ ہے، یا عزت شہرت دولت یا کوئی بھی دنیاوی اس کے پاس آ چکا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر بیٹھے، ایسی چیز نہیں ہے۔ حقیقی ساری چیزوں کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قد یعلم ما انتم علیتم، جس حالت میں ہو جہاں پر بھی ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ویوم یرجعون الیہ، اس لیے نیت کا اخلاص ہونا چاہیے، کوئی بھی کام ہے چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، جب وہ خالص نیت کے ساتھ ہوگا نا تو تبھی اس کے اندر کامیابی ہے۔ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا، اور پھر جس دن لوٹایا جائے گا یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، یہ ساری پھر کی ریل ہے، یہ جو اس کی ویڈیو بن رہی ہے یہ ساری کی ساری اس کے سامنے کر دی جائے گی۔ واللہ بکل شیء علیم، اور یہ ہر وقت اپنے ذہن میں رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی خوب طریقے سے جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔